السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ میں ہوں جعفر طیار اور پیش خدمت ہے ایک بہت ہی پرفیکٹ پروگرام اصلاح عقیدہ، اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے۔ اور اس پروگرام میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں مسلسل فضیلت الشیخ ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے اگلے پروگرام میں جو سب سے پہلا میرا سوال ہے وہ ہے کہ ہم عموماً آج کل دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں اولیاء اللہ کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، مختلف تصاویر لگی ہوتی ہیں جن کی لکھا ہوتا باقاعدہ ان اولیاء کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ جعفر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آپ نے فتح مکہ کے بعد سیدنا علی کو بتایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مکے میں جائیں اور جہاں تصویر دیکھیں اس کو مٹا دیں، یہ اس زمرے میں آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کہا جاتا ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی موجود تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی گرایا۔ تو تصویر میں کوئی تقدس اور کوئی احترام نہیں ہے، یہ اسی طرح کی بت پرستی ہے جیسے کوئی اس کی تصویر پتھر میں اتار دے، کوئی لکڑی پہ اتار دے، کوئی سیمنٹ میں تراش دے، کوئی کاغذ پہ اتار لے، سیم چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بس یہ کلچر کا فرق ہے کہ کوئی جو ہے اس تصویر کو کھڑا کر کے پوچھتا ہے، کوئی لٹا کے پوچھتا ہے، کوئی کس طرح پوچھتا ہے، یہ کلچر کا فرق ہے۔ باقی وہ ایک ہی چیز ہے اور یہ شرعاً حرام ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چاہے کسی بزرگ کی تصویر ہو یا چاہے کسی عام آدمی کی ہو، فرمایا جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ سورۃ وفیہ کلب، جس گھر کے اندر کتا ہو یا جس گھر کے اندر تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تو جب اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوں گے اس گھر میں تو یہ تو بہت بڑا نقصان اور بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ خود اللہ کے رسول ایک حجرے میں تشریف فرماتے مدینے کے اندر، اور جبریل امین اندر نہیں آئے اور باہر کھڑے رہے، اس لیے کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک گلی سے چھوٹا سا بچہ کتے کا وہ کھیلتا ہوا آیا اور خاموشی سے بغیر آواز نکالے آپ کی چارپائی کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور آپ کے علم میں نہیں تھا، اور جبریل امین باہر کھڑے رہے اور اندر نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول کا جو فرمان دونوں چیزوں کے لیے، کتا یا تصویر، دونوں چیزیں ان میں سے کوئی بھی ایک چیز گھر کے اندر ہو تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی، میرا دوسرا سوال ہے اس پروگرام کا کہ کیا نیک لوگوں سے، ایک تو یہ کہ خود انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ کے حضور، اس سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور کسی نیک ولی سے، زندہ بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے؟ زندہ شخص سے دعا بالکل کرائی جا سکتی ہے، اور اس میں شرک والی کوئی قباحت ایسی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول خود صحابہ آتے اور آپ سے دعا کرواتے، جیسے میں نے پچھلی نشستوں میں سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے بتایا۔ اسی طرح آپ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کے اندر ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے بڑا اپنا رونا پیٹنا شروع کیا، یا رسول اللہ ہم تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، چراگاہیں خشک ہو گئیں اور جانور مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، حوض خالی ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر خطبہ روک دیا، ممبر کے اوپر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور تمام صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے بارش کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش دی کہ پھر اگلے جمعہ تک پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، پھر اگلا جمعہ ہوا، اسی طرح اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، وہی شخص یا کوئی اور شخص، لیکن اس کے جو انداز بیاں ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے۔ وہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے وہی کہا، یا رسول اللہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، گھر ٹوٹ گئے، راستے مسدود ہو گئے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بارش روک دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ممبر پہ ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مدینہ تو تیری رحمت کی بارش سے سیراب ہو گیا ہے، اب ان بادلوں کو اس جگہ برسا جہاں ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت الحمدللہ پوری ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول سے دعا کے لیے درخواست کی گئی اور آپ نے دعا کرائی، اور اس میں قباحت اس لیے بھی نہیں ہے کہ جب آدمی زندے سے دعا کا کہتا ہے، وہ آپ کے سامنے اللہ کے آگے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ کا عقیدہ نہیں بگڑتا ہے، عقیدے میں خرابی پیدا اس لیے نہیں آتی ہے
کہ آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جس طرح میں اس کو کچھ سمجھ کر آیا تھا یہ بھی میری طرح اللہ کا محتاج ہے، جیسے میں اللہ کا محتاج ہوں یہ بھی اللہ کا محتاج ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، تو آپ کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وسیلہ نہیں کہلائے گا؟ وسیلہ کہلائے گا، لیکن یوں کہلائے گا کہ یہ وسیلہ مشروع ہے، یعنی ایک وسیلہ مشروع اور ایک غیر مشروع۔ غیر مشروع ہے؟ غیر مشروع وہ وسیلہ ہے جو ممنوع ہے، جو شریعت نے ممنوع کیا، اور مشروع وہ ہے جسے شریعت نے جائز رکھا، تو ہم کہیں گے یہ وہ وسیلہ ہے جسے شریعت نے جائز رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ دیکھیے کہ آج کل کو جو ماحول ہے، معاشرہ ہے، اس میں چاروں طرف الہات کی آگ پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نوجوان نسل کے دماغ میں، ذہن میں عجیب عجیب طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، جس میں سے بالخصوص یہ سوال ہے ازل اور ابد کی حدود کا جو تخیل اور تصور ہے کہ یہ کائنات پتہ نہیں کب سے ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب سے ہے، آخر کوئی تو دن ایسا ہوگا یا کوئی ایسی حد ہوگی کہ تب سے ہے، ایسا تصور رکھنا شرعی طور پہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیسا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلی گھوڑے ہمیں نہیں دوڑانے چاہیے، اور خاص کر اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے اللہ نے اس کے بارے میں اپنا ایک نام الاول رکھا ہے۔ الاول؟ الاول، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا نام ہے الآخر۔ تو اب عبد الاول بھی بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، اور لوگ رکھتے ہیں جو موحد لوگ ہیں عبد الاول، تو وہ اول بھی ہے وہی، اور وہی آخر بھی ہے، یعنی اب جیسے ریاضی کی گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی ایک حد تو ہے نا، کہ اب ایک سے پہلے کچھ اب لکھتے ہیں صفر ہے، یعنی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی بندہ پھر کہیں تو جا کے رکے گا نا۔ اب یوں اگر عقلی گھوڑے دوڑاتا رہے گا، میرے ابا سے پہلے دادا تھا، دادے سے پہلے پردادا تھا، اس سے پہلے پھر فلانا دادا چلیں تھا، بات آدم علیہ السلام تک بھی جا پہنچی ہے، آدم علیہ السلام تک، پھر بھی نہیں رکے گا، پھر بھی نہیں رکے گا، کہ پھر آدم کو کس کیونکہ نے انسان بنایا؟ گنتی کرنا سیکھ چکا ہے نا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کس نے بنایا؟ پھر یہ اللہ نے بنایا، پھر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ذہن میں پھر یہ سوال آتا ہے، پھر اچھا جی اس کو تو اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العالمین کا کوئی اور خالق نہیں ہے، اور خالق اس چیز کا ہوتا ہے جو بنا ہو۔ اللہ رب العالمین بنا نہیں ہے، نہ بنایا گیا ہے، نہ بنا ہے، بنتا وہ ہے جس کی ابتدا ہوئی ہو، اور اللہ رب العالمین کی نہ ابتدا ہے نہ ہی انتہا ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے، ابتدا ہے ہی نہیں ہے۔ ابتدا یہ ہوتی ہے کہ جیسے اب یہ ٹیبل ہے، اس کی ایک حد ہے، جی، یہاں سے شروع ہوئی یہاں ختم ہوئی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس سے باہر جو ایریا ہے ہم کہیں گے اس سے پہلے کرسی رکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے گلدان رکھا ہوا ہے، تو اس سے حد بندی ہے، لیکن جو چیز ایسی ہے کہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ شروع کہاں سے ہوئی، اس کا شروع ہے ہی نہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ایسا تصور بھی غلط ہے کہ وہ کب سے شروع ہوا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جس لمحے میں اللہ کی ذات نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کی نہ ابتدا ہے نہ ہی انتہا ہے، بس جس کا بھی ہم تصور کر سکتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ تک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ساری کائنات مٹ جائے گی، یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ رب العالمین کا باقی صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب مٹ جائیں گے، کل من علیہا فان، ہر کسی پر فنا کی تلوار چلے گی، یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی۔ اچھا، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق یا اس کا جو مشاہدہ جو مظاہرہ ہے وہ بالعموم پاکستان اور انڈیا میں دیکھا جاتا ہے، ہمارے مسلمان معاشرے میں دیکھا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ ہر جمعرات کو دنیا میں اپنے گھروں میں آتی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسی کوئی شرعی طور پہ کوئی استدلال ہے یا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ عقیدہ تو خیر پایا جاتا ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے لوگوں میں جو اس طرح کی سوچ اور فکر رکھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے وہ اہتمام کرتے ہیں کھانے وانے کا، ختم شریف کا، اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد برزخ کا جو سسٹم رکھا ہے، اس برزخ میں فرمایا ایک علیجین ہے ایک سجین ہے، اور جو نیک لوگوں کا اندراج ہے وہ علیجین میں ہوتا ہے، اور جو برے لوگوں کا اندراج ہے وہ سجین میں ہوتا ہے، اور یہ برزخ اور زندوں کے درمیان قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، زندے کے درمیان اور مرنے والے کے درمیان
ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے ایسی جو قیامت تک جاری رہے گی. جی ٹھیک ہے. الی یوم یبعثون. شیخ صاحب معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی، ہم اپنی بات کو یہیں سے شروع کریں گے. وقت کی پابندی جو ہے نا وہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے بریک پہ. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اسی بات کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک سے جانے سے قبل بات ہو رہی تھی مسلمان معاشرے میں بالخصوص انڈیا اور پاکستان میں یہ دیکھنے کو آیا ہے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی روحیں جمعرات کے دن جو ہے وہ اپنے اپنے دنیا میں جو ان کے گھر ہیں ان گھروں میں آتی ہیں اور ان کے استقبال کے لیے، ان کی ریسیپشن کے لیے بالخصوص کھانے تیار کر کے ان کے اوپر ختم کروایا جا سکتا ہے. آپ علیجین کا اور دوسرا سجین کا ذکر فرما رہے تھے. جی تو اللہ رب العالمین نے نیک روحوں کا اندراج علیجین میں اور بروں کا اندراج سجین میں، اور قرآن نے کہا ہے کہ وما ادراک ما علیجین کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتابیں، وہ رجسٹر ہیں جن میں اس کا اندراج ہوتا ہے. اور زندے اور مردے کے درمیان اللہ نے ایک ایسی رکاوٹ ڈال دی ہے، اور وہ رکاوٹ الی یوم یبعثون کہا. من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس کے بعد دنیا سے جب جاؤ گے تم مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم روز آخرت ہی اٹھائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں متعین فرما دی کہ اٹھنا کب ہے، واپس کب آنا ہے، اور یہ پردہ کب تک ہے زندے اور مردے کے درمیان. فرمایا الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک یہ بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے. اب اٹھائے جانے والے دن تک جو رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی روحوں کو وہ مزے کرا دیے ہیں جنت کے اندر، وہ سبز پرندوں کی شکل میں نعمتیں کھاتی ہیں، پھل کھاتے ہیں، وہ روحیں مزے کرتی ہیں. اور جو دوسری بری روحیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اذیت اور تکلیف میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اور فرشتوں کا اتنا کڑا پہرا ہے کہ ان دو کے علاوہ تیسری کون سی جگہ ہے جہاں ہر ہفتے ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں. ایسے جیسے لوگ دبئی گئے اور واپس آ گئے، پھر انڈیا گئے واپس آ گئے، پاکستان گئے واپس آ گئے، سیر سپاٹے کر کے واپس آ گئے، تو ایسا تیسرا کون سا ٹھکانہ ہے؟ جنت والی جو روحیں ہیں وہ خود وہاں سے آنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ مزے اتنے ہیں کہ دنیا ان کے آگے کچھ نہیں ہے، وہ آنا نہیں چاہتی. جو دوسری بری روحیں ہیں ان کو وہاں تکلیف اتنی ہے کہ وہ وہاں رہنا نہیں چاہتی، وہ وہاں سے نکلنا چاہتی ہیں، لیکن پہرے اتنے ہیں کہ ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا. اور ہمارے برے صغیر کی پولیس تو نہیں ہے وہاں جو بھی آپ 50 روپے تھمائیں گے اور وہ بولیں گے چلو کوئی بات نہیں، ہو کے آ جاؤ، کسی کو بتانا نہیں، میں تمہاری سیٹ خالی رکھوں گا. وہ تو اللہ رب العالمین کا ایسا کڑا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے فرشتے اللہ کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں کہ وہ کسی چھوٹے سے حکم کی بھی حکم عدولی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، بلکہ جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل، میرا دل چاہتا ہے تم میرے پاس اکثر آیا کرو، ہر روز آیا کرو، اور میرے پاس زیادہ ٹائم بیٹھا کرو. یعنی آپ کا منشا یہ تھا کہ تمہارے ساتھ میرا دل لگتا ہے، زیادہ وقت میرے پاس بیٹھو اور زیادہ دیر مجھے ٹائم دیا کرو. ٹھیک ہے. تو حضرت جبریل سمجھ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس آتے ہیں. اللہ اکبر. اور اب آپ کہو گے تو پھر میں کل مرضی سے بیٹھ جاؤں گا، اپنی مرضی سے بیٹھ جاؤں گا، میں ٹائم بڑھا دوں گا. تو فرمایا کہ ما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اس وقت تک نہیں اترتے جب تک تیرے رب کا ہمیں حکم نہیں ہوتا. تو جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ آسمانوں سے زمین پہ آنے کے لیے بھی اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کا پابند ہے. تو ان روحوں کو کون آنے دیتا ہے؟ اور یہ عجیب تماشا ہے، میں حیران ہوتا ہوں. اکثر میں نے دیکھا ہے مسجدوں کے اندر مولوی صاحب نماز پڑھ کے سلام پھیرا بیٹھے، اور وہ جن کا ابا فوت ہوا ہوتا ہے اس کو قریب بلایا، بھائی وہ رات میں نے تمہارے ابا کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ ان کا پیٹ بھی کافی اندر دھنسا ہوا تھا، اور سردی سے بھی کپ کپا رہے تھے، بھوکے بھی تھے، سردی بھی لگ رہی تھی، یہ بھی تھا. اب وہ پریشان ہو کے پوچھتا ہے جی مجھے بتائیں پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں ایسا کرو تو ایک تو وہ ہمارے مدرسے کے جو بچے ہیں سردیاں آ رہی ہیں تو ان کو کمبل لا کے دو، رضائی لا کے دو، رضائی لا کے یہ پارسل ہو جائیں گے تمہارے بابا تو ان کو پہناؤ گے، ادھر اس کی سردی دور ہو جائے گی.
رہا ان کا پیٹ اندر دھسا ہوا تھا تو تم کوئی دیگ ویگ پکواؤ اور بچوں کو کھلاؤ، صرف کھلاؤ نہیں، ختم بھی دلاؤ اور پھر ان کو کھلاؤ۔ تو اب کوئی ان سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ حضرت صاحب یہ کیا بات ہے کہ ابا میرا ہے خواب آپ اور کو آ رہی ہے۔ خواب میں ہمیشہ تمہارے آتا ہے، میرے خواب میں میرا ابا کبھی نہیں آیا، میری اماں بھی جب سے رو رہی ہے کہ میں اپنے میاں کو چلو مرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ تو لوں، وہ اس کے خواب میں زیارت کبھی نہیں کرواتا۔ تمہیں ہر روز خواب میں آ ٹھیک جاتا ہے، ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ ہم اپنے کسی کام کے لیے، ہماری کوئی مشکل ہے، کوئی کام ہے، اس کے لیے کسی نیک بندے کو جو زندہ ہے اس کو دعا کا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور مطلب کہ وہ ہمارے قریب بھی نہیں ہے، کہیں دور رہتا ہے، اس نے ہمارے لیے دعا کی، کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارا وہ کام ہو گیا۔ اب یہ عقیدہ بنا لینا یا یہ خیال تصور کرنا کہ یہ جو میرا کام ہوا ہے یہ اسی کی دعا کی بدولت ہوا ہے، کیا ایسا تصور یا ایسا تخیل جائز ہے؟ اس میں تھوڑا سا آپ یوں تبدیلی کر لیں کہ وہ اگر اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے، چونکہ دعا کسی زندے سے کرانا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اس بنیاد پر آپ نے اس سے دعا کی درخواست کر لی، یہ بھی ثابت ہو گیا، اس نے آپ کے لیے دعا کر لی، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب ایک چیز جو تھوڑی سی احتیاط والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس جملے میں تھوڑی سی یوں تبدیلی کر لیں کہ فلاں بندے نے میرے لیے دعا کی، اللہ رب العالمین نے میرا وہ کام کر دیا، بس اب کوئی قباحت نہیں۔ فلاں بندے نے میرے لیے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے میرا وہ کام کر دیا، بس اتنے جملہ اگر وہ کہتا ہے تو اس دعا والے معاملہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر وہ یہ کہے، اس بندے کو فون کر کے کہتا ہے یا ویسے کہتا ہے کہ بھئی یہ آپ ہی کی دعا قبول ہوئی ہے، تو ایسا کہنا یا ایسا خیال کرنا؟ اگر اس کی دعا قبول ہوئی ہے، اصل میں قبول تو اللہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں رسول ہی خبر دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس وحی آتی ہے۔ ہمارے پاس وحی نہیں ہے تو ہم اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کر لیا یا نہیں کیا، یہ دونوں خبریں ہم نہیں دے سکتے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کیا، ہم یہ خبر بھی نہیں دے سکتے، اور اللہ نے اسے قبول نہیں کیا، ہم یہ خبر بھی اس کو نہیں دے سکتے، یعنی دونوں خبریں نہیں دے سکتے۔ اس لیے اس کو اللہ ہی پر چھوڑے، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے لیے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے میرا بیڑا پار کر دیا، تو اللہ پر چھوڑے۔ ٹھیک ہے، یا میں نے خود دعا کی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ حج پہ گئے اور آپ نے دعا کی اور دعا میں آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، اور جب آپ آئے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اگلے سال بیٹا بھی دے دیا، تو آپ یقیناً آپ کے ذہن میں یہی خیال آئے گا میں نے دعا کی کہ میں نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی وہ پوری ہو گئی وہ پوری ہوگی۔ فرق صرف یہ کر لیں کہ آپ اولاد کا ملنا دعا پر موقوف نہ کریں کہ میری دعا کی وجہ سے میرا بیٹا ملا، اب یہی کہیں کہ میں نے دعا اللہ سے کی، اللہ رب العالمین نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ تو اس طرح جملہ کہنے میں کوئی حرج نہیں اس طرح ہے، کہنے میں بھی اور اس طرح سمجھنے میں بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں یوں نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو بندہ ہے اس کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ اس نے جو ہے جو کہہ دے گا بس وہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے، اور وہ شرعی دلیل اور شرعی اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ جس طرح اویس کرنی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی، حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر وہ شخص ایسا ہے کہ وہ منہ سے کچھ بھی نکال دیتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا ہے، تیری اگر اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا۔ اب یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اویس کرنے کی دعا رد نہیں ہوتی، اب یہاں کہنے کے لیے جو ہمارے پاس مستند ذریعہ ہے وہ اللہ کا رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ چونکہ رسول اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بات کر رہے، اللہ نے خود بتا دیا کہ میں اس بندے کی دعا رد نہیں کرتا، اور اللہ کے نبی نے خبر دے دی، تو یہاں تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں، دوسرے کسی شخص کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ پھر چنانچہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اس شخص کو ڈھونڈتے رہے، حضرت عمر جیسا بندہ اس شخص کو ڈھونڈتا رہا، پھر وہ حج کے موقع پر آپ کا دور خلافت تھا، حج کے موقع پر وہ شخص آیا ہوا تھا، مینا کے اندر اس کے خیمے میں جا کر کے ملے، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ وہ اویس جس کی آپ کو تلاش تھی وہ آیا ہوا ہے، میں اس کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں، جس کی اللہ کی دربار میں
اتنی قدر و منزلت ہے، اللہ، اس کو ہم دربار میں نہیں بلائیں گے، ہم اس کے پاس چلتے کیا ہیں۔ بات! تو پھر اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا ایکم اویس، ارے تم میں اویس کون ہے؟ تو ایک شخص ہانڈی پکا رہا تھا، اس نے کہا میں اویس ہوں، میرا نام اویس ہے۔ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اویس کرنی نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ صحابی رسول ہیں۔ اور انہوں نے کہا میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا کہ اگر اویس ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، کہ اس کی ایک والدہ ہے، وہ اس کی ماں کی خدمت کرتا ہے، اللہ نے ماں کی خدمت کے بدلے میں اس کو یہ انعام دے رکھا ہے کہ اللہ نے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، وہ جو بات منہ سے نکالتا ہے عرش والا اسے پوری کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دوسرے سے دعا کرائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور کہنا بھی چاہیے کہ اس کی دعا کے سبب ایسا ہوا ہے، بشرطے کہ یہ ہمارے پاس سند ہونی چاہیے کہ اس کی دعا قبول ہوئی، چونکہ اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اور اللہ کی خبر نبی دیتا ہے، نبی اللہ کی وحی سے بولتا ہے، اس لیے نبی اگر خبر نہیں دے تو پھر ہم کسی کو یقین کسی کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں، یقین کے ساتھ یہ رائے قائم نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ کر آپ کیسے۔ بارک اللہ لک، بارک اللہ لک۔ ناظرین، جی تھا ہمارا آج کا پروگرام اصلاح عقیدہ، جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور ہماری جو شرعی اور اس طرح کی جو کوتاہیاں ہیں، جو ہماری ایمانی اور روحانی اور عقائد کی کوتاہیاں ہیں، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ فرما رہے تھے ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دیگر بہت سارے پہلو ہیں جن پہ ہمیں اس پیرائے میں دیکھ کر، اس میں رکھ کے ہمیں اس کو جو ہے نا دیکھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری بات چیت ہوگی اگلے پروگراموں میں۔ تب تک کے لیے جعفر طیار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔